تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ دین اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں بندے کی پیدائش سے لے کر قبر کی گود تک ہر وہ فرائض اور ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں کہ جس پر انسان کو عمل پیرا ہونا لازمی ہے، چاہے معاملہ حقوق اللہ کا ہو یا معاملہ حقوق العباد کا ہو۔ اسلام نے بندے کو وہ تمام باتیں بتا دیں کہ جن کے اسے حقوق مکمل طور پر ادا کرنے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہوا کہ ہمارا وابستہ ایک ایسی اجتماعیت سے، ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ جہاں پر ہمیں یہ تربیت ملی کہ کم از کم حقوق اللہ کے معاملے میں ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو معاملہ حقوق العباد کا ہے، اگرچہ تربیت اس کی بھی کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ہم سستی اور کوتاہی برت جاتے ہیں اور اس معاملے کو بہت آسان اور ہلکا لے لیتے ہیں، اور بندوں کے اور مسلمین کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا رسول عطا کیا جو کہ عالمین پر رحمت بن کر نازل ہوا، کہ جس کی نرمی سے، جس کی اخلاق سے، جس کے کردار سے، جس کے گفتار سے جو غیر موجود لوگ تھے ان پر بھی وہ اثر پڑا کہ وہ اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ذکر کر رہا ہوں وہ مسلمین کے حقوق میں سے صرف ایک حق ہے جس پہ ہم بڑی کوتاہی برت رہے ہیں اور اس کو ہم بہت چھوٹا عمل اپنے نزدیک سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارا کسی مسلم بھائی کا بیمار ہو جانا ہے اور ہم اس کی عیادت تک کے لیے نہیں جاتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمین پر اتنے نرم اور مہربان ہوا کرتے تھے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص کسی تکلیف میں یا کسی مصیبت میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ بذات خود چل کے اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور یہ آپ کی صفات عالیہ اور آپ کے اخلاق کا ایک پیکر ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بتایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ وَحَرِيصٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری جانوں میں سے تم میں سے ایک ایسے رسول آ چکے ہیں کہ جو مومنین پر تکلیف آتی ہے وہ ان پر بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ ایمان والوں کے معاملے میں ہمیشہ بلاہی اور نرمی کے خیر خواہ رہتے ہیں۔ کسی بھی اجتماعیت، کسی بھی تنظیم کے مستحکم ہونے کے لیے، اس کی قوت کو مزید بڑھانے کے لیے مسلمین کا اور اس کے موجود لوگوں کا آپس میں تعلق اور آپس میں وابستگی بہت ضروری ہے۔ یہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اتاری ہے اس کو مزید پروان چڑھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد، غم اور خوشی میں شریک ہونا پڑے گا۔ اسے اس بات کا احساس دلانا پڑے گا کہ اگر تم نے جس خاندان کو اس اجتماعیت کے لیے چھوڑا ہے تو یہ پوری اجتماعیت تمہارے ساتھ کسی بھی تقریب میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی خوشی کے موقع پر تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے صحابہ بہت دور، آپ چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے گھر تشریف لے جاتے چاہے وہ عام سا مسلم ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اعرابی وکان یعودہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا عام مسلم کسی بیماری میں مبتلا ہے، آپ بذات خود اس کے گھر تشریف لے گئے تاکہ اس کی عیادت کر سکیں۔
کون؟ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس کے ساتھ بذات خود اس عام سے مسلم کے گھر پر تشریف لے آتے ہیں تاکہ اس کی عیادت کر سکیں۔ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور جب کبھی آپ کسی مسلم کی عیادت کرتے آپ اس سے کہا کرتے تھے لا بأس، پریشانی کی کوئی بات نہیں، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، طہورن انشاءاللہ، جو بیماری آج تمہیں لگی ہے اگر اللہ نے چاہا یہ تمہیں پاک کر کے چھوڑے گی۔ یہ جملہ ایسا ہے جو بڑی سے بڑی اینٹی بایوٹک دواؤں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کسی مسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس سے یہ کہہ دیں لا بأس، تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کی آدھی بیماری وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ آج مہنگائی کا دور ہے، ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، طرح طرح کے آپریشن، طرح طرح کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی اخراجات ہوتے ہیں۔ جب اس شخص کو معلوم ہوگا کہ یہ پوری جماعت، میرے تمام بھائی میری یہ دعائیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کوئی کسی بھی قسم کی چیز کی ضرورت ہوگی تو یہ تمام لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو کر اس پریشانی میں میرا ساتھ دیں گے، تو یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ کو وہاں پر جانا، اس کی عیادت کرنا، اس کو دلاسا دینا، اس کو تسلی دینا، اس کو حوصلہ بڑھانا، یقیناً یہ بیماری ایسی چیز ہے جس سے کوئی آدمی مبرہ نہیں۔ کبھی آپ بیمار ہیں تو کبھی فلاں شخص بیمار ہے، جب آپ بیمار ہیں آپ شکوہ کرتے ہیں میری ملاقات کے لیے کوئی نہیں آیا، میری عیادت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ فلاں شخص بیمار تھا آپ بذات خود چل کر گئے، اس کی عیادت کی، اس سے دو اچھائی کے بول بولے، اس کے لیے کوئی دعا کی یا اس کے لیے دعائیں کرا کر اس کی اس بیماری کو ختم کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی اور مسلمین تو بہت دور، آپ یہودیوں کے یہاں چلے جایا کرتے تھے تاکہ ان کی عیادت کر سکیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ لڑکا جو یہودی تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے تاکہ جا کر اس کی عیادت کر سکیں۔ یہ ایک مسلم کا کردار ہوتا ہے، یہ ایک مسلم کا اخلاق ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اس کی نرمی، اس کی رفاقت، اس کی رفت لوگوں کو اس کے قریب لاتی ہے اور پھر دین اسلام کی دعوت اس کے لیے بڑی آسان بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے اس سے فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو تم سلامتی میں آ جاؤ گے۔ اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو کہ یہودی تھا، اس سے اس بات میں جواب دیا اتی ابو القاسم، ابو قاسم کی بات مان لو۔ اس نے وہی کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آپ کے اس اخلاق سے، آپ کے اس کردار سے، آپ کی اس عیادت سے، آپ کی اس نرمی اور رفقت کی وجہ سے اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے تو اس سے بڑا اور عظیم عمل آپ کے حق میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا لی ولکم الحمدللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس چھوٹے سے عمل کی اتنی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحیح مسلم میں ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے اذا عاد المسلم اخاہ المسلم، کہ جب کوئی مسلم بھائی اپنے کسی مسلم بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، تو جب وہ صبح کے وقت اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس پر درود اور دعائیں بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے. وَإِذَا عَادَ الْعَشِيَّةَ، اگر وہ شام کو عیادت کے لیے جاتا ہے صلی علیہ 70,000 ملائک حتی یصبح، تو 70,000 فرشتے بس ایک ہی کام کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے دعائیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. وَقَالَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے. قلنا یا رسول اللہ وما خریف الجنہ، کہتے ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جناحا، اس کے چنیدہ پھل. جنت کے پھلوں کی اپنی صفات ہیں لیکن ان میں سے بھی چند پھلوں کو الگ کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے مسلم بھائی کی عیادت کے لیے گیا تھا. یہ عیادت بہت چھوٹی چیز ہماری نظر میں ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے. ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا عاد المسلم اخوہ، جب مسلم بندہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے فتوجہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ایک عام سا مسلم گناہگار خطا کار اگر وہ اپنے مسلم بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلا ہے، خالق کائنات اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ کر رہا ہے اور پھر اس کے لیے ندا بلند ہوتی ہے تبتا، تو پاک ہو گیا، وتاب ومشاتا، تیرا راستہ خوشگوار ہو گیا، وتبوأ مقعد فی الجنہ، اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ مقرر کر لیا. اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اس مسلم بندے کی طرف توجہ کی اور اس کے لیے پاکی کی، اس کے راستے کو خوشگوار کیا اور اس کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا. اس سے بڑھ کر کسی مسلم کے لیے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. صحیح مسلم میں ہے. اس کے برعکس اگر آج ہم نے اس میں کوتاہی برتی تو پھر بروز قیامت ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بروز قیامت فرمائے گا یا ابن آدم مرضت ولم تعدنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا اے ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو بیماری سے پاک و مبرہ ہے، آخر تو کب بیمار ہوا؟ اللہ رب العالمین کے الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا علم تعلم ان عبدی فلان قد مرضا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا دنیا کی زندگی میں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا؟ علم تعلم انک اتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے نہیں معلوم اگر تو اس کے پاس چل کر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے بذات خود وہاں موجود پاتا. یا اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اتنا بلند اور افضل کر دیا اس شخص کے لیے کہ جو شخص اس کی عیادت کے لیے چل کر اس کے پاس جا پہنچتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں
کہ اگر ہمارا کوئی غریب مسلم بھائی بیمار ہوتا ہے ہم اس کو پوچھتے تک نہیں، جبکہ اس کے برخلاف اگر ہمارے خاندان میں ہمارا کوئی خونی رشتہ دار بیمار ہو جائے ہم فوراً اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کے پاس دوڑے جاتے ہیں تاکہ اس کی عیادت اور اس کی خیر خواہی کر سکیں۔ یہ چیزیں، یہ خونی رشتے بروز قیامت کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی گرم جوش دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ اسے اس جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، چاہے بدلے میں اپنا بیٹا کیوں نہ دے دوں، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی دے دوں، اپنا بھائی دے دوں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنا پورا خاندان دے دو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کی پوری دنیا دے دو، ثُمَّ يُنْجِي، بس اس عذاب سے مجھے نجات مل جائے۔ یہ تمام تعلقات، یہ تمام خونی رشتے اس دن بے خوف ہو جائیں گے، اس دن وہ وفاداری نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین نے اسلام اور اجتماعیت کی صورت میں بنایا ہے، وہ آج دنیا کے دن بھی آپ کے کام آئیں گے اور بروز قیامت جب غم و علم کا عالم ہوگا اس روز بھی وہ آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس روز آپس میں دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، ان مسلمین کے، ان ایمان والوں کے، وہ اس روز بھی اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کریں گے کہ یہ میرا مسلم بھائی تھا، جب میں بیمار تھا یہ میری عیادت کے لیے آیا، اس سے میرے اخراجات اٹھائے، اس سے میرا حوصلہ بلند کیا، اس سے مجھے تسلی دی، میری بیماری میں، میرے مشکل کے عالم میں یہ میرے ساتھ کھڑا تھا، اے اللہ آج میری سفارش ہے تو اسے معاف فرما دے۔ یہ وہ اللہ رب العالمین نے رشتہ بنایا ہے اسلام اور اجتماعیت کی وجہ سے، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں عطا کی ہے۔ اگر ہم نے ان چھوٹے چھوٹے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، وہ ذمہ داری، وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے دھوری صورت میں ہمارے کندھوں پر عائد کیے ہیں، اگر ہم نے اس میں کوتاہی اور کمی برتی تو بروز قیامت ممکن ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے بہتر کہ آج ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں اور ممکن ہے ان حقوق کی وجہ سے بروز قیامت ہم اللہ رب العالمین کی رحمت اور جنت کے امیدوار بن سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔